السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ نہایت ہی قابل قدر پیارے بھائی چودھری کاشف قدوس صاحب حفظہ اللہ اور احباب جماعت انہاں دی دعوت تے تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ آواز تھوڑی جی تساں احباب کا جذبہ دے کے، محبت دے کے، علماء دے نال تواڈی عقیدت اور پیار دے کے دل بہت زیادہ باغ ہے۔ اور جو خطابات اصل اندر تانوں سنانے مقصود سن، وہ دونوں خطاب مولانا بدر نصیر صاحب اور حضرت مولانا محمد یوسف بصوری صاحب حفظہ اللہ خطابات فرما چکے ہیں، اور تقریباً 4-4.5 گھنٹے تو تسی اللہ پاک دے گھر اندر تشریف فرما جائیں۔ میں انشاءاللہ تفصیلی بیان خطاب پھر کسی موقع تے کراں گا، اور ہن میں دعا کرنی چاہنا، لیکن دعا تو قبل میں اشتہار دیکھا ہے ممبر تے پیا ہے، وہ تے لکھیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ یہ جڑا نام لکھے ہے یہ بارے آواز بٹھا دی چند گزارشات انشاءاللہ الرحمن میں تواڈے پیش خدمت کرنی ہے چاہنا۔ کافی دیر تو اللہ دے گھر بیٹھے ہو، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا۔ شروع چ ایک دعا کرو، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، جڑے مسجد اندر سن رہے ہیں اور جڑے لائیو سن رہے ہیں، اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ بیدار ہو جاؤ سارے محبت نال آمین کہو، اللہ سانو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دے عمرے نصیب فرما۔ جڑے بیمار گھراں اندر نے، ہسپتالاں اندر نے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں، اللہ اپنی رحمت دے نال مالا مال فرما، اور کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار، نبی علیہ السلام دے نال ساڈا ایڈا پیارا رشتہ ہے، انی سانو نبی علیہ السلام نال محبت ہے۔ میں تانوں اپنی عقیدت دسنا، یقیناً تہاڈی بھی ہوئی عقیدت ہے۔ اجے ذہن اندر نبی علیہ السلام دا تصور ہی آندا ہے، اجے نا نہیں، صرف آپ دا خیال ہی آندا ہے، تصور ہی آندا ہے۔
میں باوضو بیٹھا رب نو گواہ بنا کے کہنا کہ نبی علیہ السلام دی شخصیت ایڈی اچھی ہے کہ ذہن اندر خیال ہی آتا ہے کہ روح جسم تے دل و دماغ خوشبو دے نال معطر ہو جاتے ہیں۔ ایمانداری نہ سارے مل کے بولو، پورے جگ دی مٹھاس اکٹھی کر لی جائے، نبی پاک دی زبان دی مٹھاس کا مقابلہ ہو سکتا؟ ایسے بڑے بدبخت نے جڑے فرانس دے بد نصیب نے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکے بنائے، آپ دی توہین نہیں کرتے۔ اکیاں قتلیاں تے نا میں پڑھیا دیکھیا انہوں نے لکھا فرانسیسی کتے، میں نا اے نبی پاک دے جڑے گستاخ نے انہوں نے کتے بھی نہ کیا کرو، واللہ العظیم کتے بھی پیغمبر دا حیا کرتے ہیں۔ یہ وہی نے جنہوں دے بارے قرآن نے آکھیا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، جڑا آمنہ دے در یتیم دی احانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، خاکے بناتا ہے، پھر کہ بولو حلال زادہ ہو سکتا؟ ڈر گئے ہو؟ خیر حلال زادہ ہو سکتا؟ میں گوگل تے سرچ کیتی ہے، تسی بھی دیکھ لو کہ فرانس جتھوں دے صدر نے نبی علیہ السلام دا خاکہ بنایا ہے، فرانس دی ہسٹری کٹ کے دیکھو تو انہوں نظر آئے گا آج بھی قرآن کی تفسیر 60% مرد و خواتین فرانس اندر ایسے نے جڑے بغیر نکاح کو اکٹھے رہے ہیں۔ اللہ پاک دا بہت شکر ادا کریا کرو، اللہ پاک نے سانو آمینہ دے در یتیم دا غلام بنایا، اللہ پاک سانو سچی غلامی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف تھوڑے جے بیان اندر دعا تو پہلے تانوں اینی گل دسنی ہے کہ ربیع الاول دے اندر ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کردا ہے تے آپ نال پیار کرنا چاہیے، تھوڑی بولے چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نال پیار کرنا جزو ایمان نہیں، عین ایمان ہے۔ جے دل اندر سرکار پاک دا پیار ہے تے ایمان ہے، اچھی بولو جی رسول پاک دا پیار نہیں تے ایمان نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نال پیار کرنا کس طرح؟ بس موٹی جی گل ذہن چ رکھو، ادھر میرے نال ویکھو، کئی بھائی ستے نے، ادھر ویکھو۔ نبی علیہ السلام نال پیار اس طرح کرنا ہے جی نبی علیہ السلام نال پیار نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے۔ کیوں؟ دو گلاں ذہن چ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیار کرنا ہے جی نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے۔ کیوں؟ انہاں دا علم بھی ساڈے نالوں زیادہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام نال انہاں دی محبت بھی ساڈے نالوں زیادہ ہے۔ جڑا مندا بولے محبت بھی ساڈے نالوں زیادہ ہے۔ پاکستان اندر کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں کوئی یار فرقہ وریت دے بت توڑو، سائی کٹھے ہو گئے، ہندو کٹھے ہو گئے، اسی اجے بھی آپس اندر لڑ لڑ کے پہ مرنے ہاں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، جڑا بھی مسلمان میری گل پہ سندا ہے ذرا غور کرے یار صحابہ دا علم بھی ساڈے نالوں زیادہ ہے تے سارے بولو اچھی بولو سرکار پاک نال انہاں دی محبت بھی ساڈے نالوں زیادہ ہے۔ اس گل وچ کسی نوں کوئی شبہ نہیں۔ پاکستان کوئی بندہ ہے جڑا ہاتھ چوک کے کہے کہ نعوذ باللہ یاذ باللہ میں نبی پاک نال پیار کرنا تے حضرت ابوبکر نالوں زیادہ کرنا؟ نہیں۔ کوئی بندہ ہوئے جڑا کہے میں سرکار پاک نال پیار کرنا تے حضرت بلال نالوں زیادہ کرنا؟ مل کے بولو کوئی بندہ 100 وری بھی جم کے آ جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالوں زیادہ نبی پاک نال پیار کر سکتا؟ تے بس یار پھر وہی کام کرو جڑے نبی پاک دے صحابہ نے کیتے نے۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی دور چ آیا سی استغفر اللہ والیاذ باللہ، اے سوچیا بھی جا سکتا ہے کہ انہوں نے کو 12 نو پگڑے پائے ہون؟ جویں رستے بلا کیتے گئے نے اور اللہ جاندا ہے رقص و سرور ہویا ہے، اور جویں گانے لگا کے ناچ گانے والے معاملے تسی 12 نو دیکھے نے۔ یار فرانس دا کوئی گنڈا گماشتہ نبی پاک دی توہین کرے تے اسی احتجاج کرنے ہاں تے جڑا نبی پاک دی ولادت دا نام لے کے اسو دے کم کردا ہے بھائی جانے بھی نبی پاک دی بغاوت ہے تے بھی نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی ہے۔ نبی علیہ السلام ڈانس ختم کرنا ہے، اونچی بولو پگڑے ختم کرنا ہے، موسیقی ختم کرنا ہے۔ بس نبی علیہ السلام نے لوجی پیار کرو جنہیں نبی پاک نے صحابہ نے کیتا ہے۔ ہن انہوں نے کیویں پیار کیتا ہے توجہ رکھنا، جتھے نبی علیہ السلام دا فرمان آ گیا، جتھے نبی علیہ السلام دی سنت آ گئی ہے، جتھے نبی علیہ السلام دا آرڈر آ گیا ہے، اونچی بولو انہوں نے اپنی کوئی مجبوری ویکھی، اپنی کوئی بیماری ویکھی، سب کچھ انہوں نبی پاک دے ارشاد کے سامنے قربان کرتا ہے۔
جی تھوڑی توجہ میرے والے میں تو ایک بڑا خوبصورت جہا واقعہ سنانا ہے، ذرا توجہ دے نال سننا. پہلے قرآن پاک دی آیت تے غور فرمانا. الہ العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جے میرے نبی پاک نے اس طرح پیار کرو گے جی نبی پاک نے صحابہ نے پیار کیتا ہے تو میں تہاڈا پیار قبول کراں گا، ورنہ میں تہاڈے پیار نو قبول نہیں کراں گا. آؤ لوگوں اس طرح پیار کریے جی نبی پاک نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے پیار کیتا ہے. سنیے سب تو پہلے جڑا میں واقعہ بیان کرنا چاہنا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے 7 گلاں کیتیاں. کچھ بولو کہ نہیں؟ پھر بولو کہ نہیں؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بوڑھا ہو گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام میں گٹیاں گوڈیاں تو رہ گیا، میریاں ہڈیاں جواب دے گئی نے. اللہ دے نبی میرا گھر مسجد نبی تو بڑا دور ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام رستے اندر سپ نے، درندے نے، رستے اندر بچھو نے. اللہ دے نبی رستے اندر کیڑے مکوڑے نے. پنجویں گل اللہ دے نبی رستے اندر خاردار جھاڑیاں نے تے کنڈے نے. چھٹی گل ہے اللہ دے پیغمبر میں اکھاں تو نبی نہ تے مینوں نظر نہیں آوندا. تے ستویں گل ہے اللہ دے نبی میرا پتر بھی کوئی نہیں جڑا مینوں بازو تو پکڑ کے مسجد اندر لے آئے. تقریراں تسی سننیاں نے، میں بہت دعا ہی کرنی ہے کہ تسی نا حوصلہ نہیں ہارنا، دلوں ہو کے انشاءاللہ آمین کہنا. میرا ایمان ہے اللہ تمہیں رد نہیں کرے گا. ایک دعا ہی کرو. اللہ جنہاں کو پوت نہیں نا، اللہ ہی قرآن پاک پڑھیا ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ جنہاں کو پوت نہیں اپنی رحمت نہ بیٹے عطا کر. سارے بولو اللہ بھیڑاں نوں ویر عطا کر. لو جی نبی علیہ السلام نے سامنے کنیاں گلاں کیتیاں؟ سارے بولو نا. پہلا گل اللہ دے نبی علیہ السلام وڈیرا ہو گیا، بابا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، ہڈیاں گٹے گوڈے جواب دے گئے. گھر بڑا دور ہے، رستے چ کنڈے نے، خاردار جھاڑیاں نے، رستے چ سپ نے، اللہ دے پیغمبر بچھو نے. اور اللہ دے نبی علیہ السلام پنجویں گل ہے گھر میرا بڑا دور ہے. چھٹی گل ہے میں اکھاں تو نبی نہ. تے ستویں گل ہے ولی سالی قائد یقودنی، کوئی بھی مینوں بازو تو پکڑ کے مسجد اندر نہیں لیا سکتا. اللہ دے نبی مینوں اجازت دے دو میں اذان سنا تے گھر اندر ہی نماز پڑھ لیا کراں. نماز دی چھٹی نہیں منگدا، نماز دی رخصت نہیں منگدا. اینی اجازت دے دیو اللہ دے نبی میرے ساتھ ادھر نے میں گھر اندر ہی نماز پڑھ لا. جدو نبی علیہ السلام نے سنیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر ہی نماز پڑھ لیا کر. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا اپنے گھر اندر ہی نماز پڑھ لیا کر. توجہ فرمانا نبی پاک کا صحابی اے لاٹھی ٹیکدا مسجد نبی تو تھوڑا جہا باہر ٹر گیا ہے. جبریل آئے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اینو بلا کے لے آؤ. وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فیہ. ایک گل دس جس گھر چ رہنا ہے، جس کوٹھے چ رہنا ہے، جس کٹیا چ رہنا ہے، میرے بلال دی اذان تیرے کنا چ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ اور بابا والے ذرا توجہ رکھیا نے. کوئی بہانہ نہیں، جھوٹ کا تے کوئی تصور نہیں. کہنے لگے اللہ دے نبی اذان دی آواز تے میں سننا وا. نبی پاک نے فرمایا تیرے سب ادھر اپنی جگہ تے نے. جے اذان دی آواز سننا ہے پھر مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا تیرے تے فرض ہو گیا ہے. بھائی جان غصہ نہ کریو. سیرت سنن کا نام نہیں، سیرت سنان کا نام نہیں، سیرت صرف اشتہار تے لکھن کا نام نہیں. سیرت تبدیلی کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، من ذبح کرن کا نام ہے، اپنی غفلتاں چھڈن کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے پہلے اجازت دیتی، پھر فرمایا اذان سننا ہے نہیں سننا ہے.
آپ نے فرمایا پھر مسجد اندر آنا فرض ہے، کوئی دل اندر غصہ نہیں ہے کہ گل اللہ کے نبی ہونے اجازت دیتی ہے، نال ہی فرما دیتا کہ مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ واللہ العظیم ساڈے لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، اسی مولوی کو مسئلہ سننا چاہتے ہیں جڑا ساڈے من دے مطابق ہوئے، ساڈی تجارت دے مطابق ہوئے، ساڈی طبیعت دے مطابق ہوئے، ساڈی منشا دے مطابق ہوئے۔ ورنہ میں بڑے بڑے دینداراں نو دیکھیا جیڑی حدیث انہاں دی طبیعت دے خلاف آ جائے، تجارت دے خلاف آ جائے، من دے خلاف آ جائے، وہ مولوی دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، مدرسے دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، مسجد دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، حدیث دا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اذان سننا پھر تیرا مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ صحابی نے اتنی گل سنی اپنے گھر چلے گئے اور وہ حدیث پاک اندر پڑھے ہے، نبی پاک نے فرمایا مسجد اندر نماز پڑھنا فرض ہے، فعجب فحیا حلن فاتحہ، لازم ہے کہ تو مسجد اندر آ کے نماز پڑھے۔ جو نبی علیہ السلام نے اتنی گل کہی، اگلی اذان کا وقت آیا، حدیث پاک اندر آندا ہے اذان تو پہلے مسجد اندر آ گئے، اذان تو فوراً بعد مسجد اندر آ گئے، اگلی نماز کا وقت ہویا جمعہ تو پہلے مسجد اندر آ گئے۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں کہ اذان ویلے اذان تو پہلے اذان تو بعد جمعہ تو پہلے مسجد نہ آندے ہون۔ جب نبی پاک نے انہاں دا شوق میں کیا ہے، انہوں نے نبی پاک کی حدیث نو ویایا ہے، نبی پاک کی حدیث نال پیار کیتا ہے، آپ کی حدیث تے عمل کیتا ہے۔ نبی پاک نے حضرت بلال دے نال عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی نو مسجد نبی دا مؤذن بنا دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فجر دی نماز دے موسم بن گیا ہے۔ میرے پیغمبر جدو غزوہ تبوک تے گئے نے، نبی پاک نے اسے نبی نے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے مصلی دا امام بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ تقریریں بھی سنی لئی ہیں، پر ایک گل میری سوچیو، میں تو ایک سوال دے کے چلنا، مینوں نبی پاک نے کہا عشق ہے، مینوں نبی پاک نے کہا محبت ہے، یہ میں صبح 8 بجے اٹھ کے فجر پڑھنا ہے۔ بھائی جان یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ خبیث ہے جڑا سورج نکلن تو پہلے فجر دی نماز نہ پڑھے۔ بھائی جان نبی پاک نے فرمایا بال شیطان فی تو نہیں، شیطان نے اس بندے دے کنا اندر پیشاب کر دیتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے کہ فجر دی نماز نہیں پڑھی۔ جے نبی علیہ السلام نال پیار کر رہے ہیں پھر بستر نال پیار نہیں، لحاف نال پیار نہیں، کمبل نال پیار نہیں، بیڈ نال پیار نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اذان تو بعد جماعت تو پہلے مسجد اندر پہنچیا کر، یا کم از کم سورج نکلن تو پہلے فجر دی نماز پڑھ۔ تینوں کس بدبخت نے گل کہی ہے کہ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا لکھاں کماندا ہے، ہزاراں کماندا ہے، جڑا لکھاں دی تنخواہ لیندا ہے۔ میں باوجود مسجد اندر بیٹھا اے قرآن ہاتھ وچ پڑھ کے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جڑا بندہ صبح دی نماز تو پہلے صبح دی سنتاں پڑھ لیندا ہے، قارون دے خزانے بھی اودے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سب نالوں زیادہ مالدار ہوئے جڑا فجر دی نماز تو پہلے فجر دی سنتاں پڑھدا ہے۔ ایک دعا نہ کریے، دعا کا ٹائم ہو گیا، اللہ پہلیاں غفلتاں معاف کر دے تے اللہ زندگی دی آخری نماز فجر بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے۔ آمین۔ جان مولوی دا طریق نہیں ہو چلنا، کن کھولی تے میرے نال ویکھیں، تیاں تیریاں نافرمان ہو جانیاں نہیں، پت نافرمان ہو جانے نہیں۔ جے فجر دا ٹائم بسترے تے برباد کرنا ہے، تیرے گھر چوں نماز اٹھ جانی، اللہ تو ڈر۔ جے تو نماز نہیں پڑھتا تیری وجہ تو فجر تیری بیوی بھی نہیں پڑھتی، جوان بیٹی بھی نہیں پڑھتی، جوان بیٹا بھی نہیں پڑھتا۔ بھائی جان نہ سننا کمال ہے، نہ بیان سنانا کمال ہے، اصل کمال ہے جدو اسی جتی پا کے گھر جائیے، صبح دے ٹائم سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز پڑھیے، جماعت میں نماز پڑھیے۔ دعا میں کر دینا آمین کہہ دیو، اللہ پاک سانو فجر دا پکا نمازی بنا دے۔ آمین۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی پاک نے یارہ نے نبی پاک نے کیویں پیار
اعلان کیتا ہے. میں تمہیں بخاری شریف پڑھ کے سناواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اعلان کیتا صحابہ میں جہاد واسطے چندہ چاہیے, اسلام واسطے چندہ چاہیے. کوئی میرے پیغمبر کے کول ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی میرے پیغمبر کو کھجوراں لے کے آ رہا ہے, کوئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گندم لے کے آ رہا ہے, کوئی اشرفیاں درہم و دینار لے کے آ رہا ہے. این میرے پیغمبر دے سامنے ڈھیر لگ گیا ہے. ایک غریب یا سیابی اپنے گھر گیا ہے, ان گھروں کچھ نہیں ملیا. پھر سوچ کے آندا ہے چلو ایک رات کا ٹائم باقی ہے, کسی باغ اندر جا کے رات مزدوری کر لینا, جڑی مزدوری ملے گی صبح جا کے نبی پاک دے قدماں چ نچھاور کر دیاں گا. یہودی دے باغ اندر ٹر گیا تے جا کے آندے نے میں ساری رات تیرے باغ اندر مزدوری کرنا, تیرے باغ دیاں کھجوراں چننا, تیرے باغ کی صفائی ستھرائی کرنا. دن چڑھے گا مینوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دی, میں اپنے نبی پاک دی خدمت اندر پیش ہونا ہے, میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوں جا کے دینا ہے. ساری رات یہودی دی باغ اندر مزدوری کردے رہے, کھجوراں چندے رہے, باغ صاف کردے رہے. دن چڑھیا تے انہیں تھوڑیاں جیاں کھجوراں نبی پاک دے صحابی دی مٹھی تے رکھیاں نے, تے بیوی بچیاں وال نہیں گئے, وہ بھی فقر و فاقے اندر نے. سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پیش ہو گئے. آخیا اللہ دے نبی کھجوراں قبول فرما لو, تے انہاں نوں تھوڑا نہ سمجھا جے, انہاں دی خاطر میں ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کرتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کھجوراں پھڑیاں تے آپ نے فرمایا صحابہ اے ڈھیر تے ایک نکر چ نہیں سٹیا جے, بلکہ ایک ایک کر کے پورے ڈھیر تے میرے صحابی دیاں کھجوراں کھلار دو, تاکہ اللہ تعالیٰ پورے ڈھیر کو برکتاں والا بنا دے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بھائی جان جی رفع الدین کر دے, اچھی آمین آندے ہو, پیرنا پیر بنا دے ہو, اوے کروا لے ہو. کسی غریب بندے دے جذبات دی قدر کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے. یار ہر شے گڈی نہیں, ہر شے کوٹھی نہیں, ہر شے عہدہ نہیں, ہر شے پیسہ نہیں. کسی دے جذبات دی بھی قدر کر, کسی دے پیار دی بھی قدر کر, کسی دی عقیدت دی بھی قدر کر. ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کے عمل واسطے یہودی دی باغ اندر مزدوری کرتے رہے. تیرے علاقے اندر کتنے دینی مدرسے نے؟ میری گل سوچی, کدی مینوں تینوں توفیق ہوئی ہے کہ میں کسی مدرسے جا کے قاری صاحب نوں کہاں قاری صاحب کیڑا یتیم بچہ ہے جڑا کتاب نہیں لے سکتا, کیڑا یتیم بچہ ہے جہدے گھر کا خرچہ نہیں چلتا, مینوں خدمت کا موقع دیو, میں یہ گھر کے خرچ کر دینا, یتیم کا عالم بن جائے گا, اللہ مینوں اجر عطا کرے گا. مدارس کے خرچ کرو, جامعات کے خرچ کرو, علماء کے خرچ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال صحابہ نے کس طرح پیار کیتا ہے. ایک صحابی نے اپنا مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیتا ہے, انہوں نے ریٹ لگیا 500 درہم. توجہ رکھنا 500 درہم. مکان فروخت کرنے لگے تے جڑے انہاں دے گوانڈی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی بھی روایت بخاری کے اندر, حضرت سعد آندے نے ابو رافع تو مکان بیچن لگا تے مکان مینوں لے جے, مینوں ضرورت ہے. نبی پاک نے فرمایا سی مکان تے دکان بیچن تو پہلے گوانڈی تے پیش کریدا ہے. تے حضرت ابو رافع نے سعد تو رکھ لے, 500 درہم ریٹ لگا ہے, کل کھولو 500 درہم ریٹ لگا ہے. اور یار میں گلاں اس لیے بیان کرنا, کی فائدہ سیرت دے جلسیاں دا, عشق دے جلسیاں دا, کی فائدہ انہیں نعرے دا, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جڑا بندہ پچھلے ربیع الاول سود خور سی وہ اج بھی سود خور ہے, جہاں پچھلے ربیع الاول سے نجائز تعلقات سن اج بھی وہ راتاں کالیاں دن کالے. اللہ دے بندو سیرت تبدیلی دا نام ہے, تبدیلی دا نام. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں صاحب تسی 500 درہم دیو, میں مکان تہانوں دے دینا. حضرت سعد والے نے ابو رافع میں 500 درہم نہیں دے سکتا, میں 400 درہم دیاں گا, وہ توڑ کے دیاں گا, میں تینوں 500 درہم نہیں دے سکتا. حضرت ابو رافع نے فرمایا توڑ کے دے دو, 400 درہم دے دیو. 400 درہم دی تسی مکان رکھ لو کیونکہ تسی گوانڈی جے. کہ نبی پاک نے فرمایا گوانڈی دا حق بہت ہے, 100 درہم جیڑا ہے میں نبی پاک دی حدیث سے قربان کر دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا اسی 100 درہم دی چھڑنا ہے, توجہ کرو.
100 درہم چھڈنا تے بڑی گل ہے. ساڈے کئی مسلمان سکیاں بھੈਣਾਂ دا حق مار کے بیٹھے. قاری صاحب سچی گل ہے. ایک عورت مجھے کہنے لگی رو پئی, ہاں جی قاری صاحب اینے سال ہو گئے نا میرا سکا بھرا میرے گھر نہیں آیا. میں کہا کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی بس میرے کو کفر ہو گیا سی. میں کہا تیرے کو کفر کی ہوا؟ ہاں جی قاری صاحب میرے کو کفر ہی ہوا سی کہ پیو فوت ہوئے نو کئی سال گزر گئے. تو میں ایک دن منہ کہہ ہی بیٹھی بھراوا تو مینوں میرا حصہ نہیں دیتا, مینوں لوڑ ہے مینوں میرا حصہ ہی دے دے. تے اونے اودن دا منہ وٹیا تے مینوں پتہ کی آندا ہے, آندا ہے جے تو مینوں بھرا سمجھی تے میرے کو حصہ منگدی. بھائی جان نے کال پہ ٹیلی فون کر کے مینوں آکھیا شیخ صاحب 15 سال ہو گئے نے میری شادی نو, دسو میرا نکاح ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں کہا بی بی 15 سال بعد تینوں یاد آیا؟ آندی ہے میری گل سنو 15 سال ہو گئے نے شادی نو, میرے خاوند نے اج دے دن تک میرا حق مہر ہی نہیں دیتا. بھائی جان اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے. جے تسی میرے نال ناراض نہ ہو, گل تے بڑی تلخ ہے. مینوں انشاءاللہ امید ہے تسی ناراض نہیں ہوگے, میری گل سوچو گے کیونکہ میں دلوں ہو کے گل کر لگا. اسی 100 درہم حدیث دی قدر کی چھڑنا ہے. اسی تے ہر 20 دنوں بعد 100 روپیہ پلیوں دے کے نبی پاک دی سنت دا قتلاب کروانے ہیں. اللہ یار ایڈے ماڑے وال ہوندے نبی پاک دے چہرے تے نہ ہوندے. میں کوئی بڑا مفتی تے علامہ نہیں کہ مینوں پتہ ہوے کہ دین چ داڑھی ہے کہ داڑھی چ دین ہے. مینوں نہیں پتہ فرض ہے شاعر ہے کی ہے سنت, مینوں اینا پتہ ہے اے ماڑے وال ہوندے تے اچھی بولو نبی پاک دے چہرے تے. چل کم کم پنڈ نائی وہ لب لا جڑا تیرے کو 150 ہی نہ لیا کرے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا, میرے ایک اور واقعہ یاد ہے. ایک دیہاتی صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جی کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا لا تسبن احدا, آج تو بعد کسی کو گاڑ نہیں کڈنی. صحابی وڈیرے ہو گیا تے دنیا تو جان لگے آتے نہیں یار جدوں دی نبی پاک دی حدیث سنی آج تو بعد کسی کو گاڑ نہیں کڈنی. فما سبب تو بعد ہو انسان ولا حیوان ولا بیر ولا شاتا, انسان تے انسان ہے اینا زبان تے صبر کر کے وکھایا ہے, نبی دی حدیث تے عمل کر کے وکھایا ہے. انسان تے انسان رہا, میں ساری زندگی کدی کسی جانور نوں بھی گاڑ نہیں کڈی, ایسی نہیں کدی گاڑ کڈی. ایس ساس نوں گاڑا کڈدا ہے, سسر نوں گاڑا کڈدا ہے. جنہیں 20-22 سال اپنی جوان دھی پال کے تیرے بستر دی زینت بنائی ہے, بدبختہ تاں گندیاں گاڑا کڈنا ہے. سکیاں بھੈਣਾਂ نوں گندیاں گالاں کڈدا ہے, بیوی نوں گندیاں گالاں کڈدا ہے, بیوی نوں گندیاں گالاں. ہمیں ایک بندہ آتا ہے, عورت کہنے لگی قاری صاحب تہاڈی فجر دے بارے تقریر بڑی مشہور ہے. میں تقریر سنی, میں آپ کی نماز شروع کی تھی کہ کافی ہفتیاں کے بعد میں کیا میرا خامن نور میرے پیارے گیا, چلو انہوں میں اٹھا دینی ہے. انہوں نے ایک دو بار اٹھان کی کوشش کی, نہیں اٹھیا. ایک دن رات میں سون لگا, مجھے پتا کی ہے جی ہوں تو میں صبح اٹھایا تو میں تیرا بوٹھا بن دینا. ہسن والی گلوں میں آتا میں تیرا بوٹھا بن دینا جی تو نبی دا عاشق ہے, اور تو تے درندیاں تو بدتر ہے, تو تے جانوراں تو بدتر ہے, تو تے عرب دے بدواں نالوں گندی زندگی اپنے گھر چ بسر کر رہے ہیں. تو سسر نوں گالاں کڈے, سس نوں گالاں کڈے, بھੈਣਾں نوں گالاں کڈے, بیوی نوں گالاں کڈے, ہر غریب نوں گالاں کڈے. تیرا پیغمبر دی سیرت نال کی تعلق ہے؟ آندے ساری زندگی گزر گئی ہے, میں کسی جانور تک نوں گالی نہیں دیتی. دلوں کے دعا کرو اللہ پہلی زندگی دیاں معاف کر دے, آئندہ اللہ سانو زبان دی پاکیزگی نصیب فرما. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی پاک دے صحابہ نے بڑا حیا کیتا نبی دے فرمان دا, نبی دی سیرت دا. توجہ فرمانا, میں صحیح مسلم دے تانوں آخری صفحے پڑھ کے سناواں, آخری باتاں کراں تے پھر میں دعا کراں. ایک تگڑے صحابی نے ماڑے صحابی نوں پیسے دیتے, قرض دے پیسے دیتے. وعدہ آ گیا ہے, جڑا مالدار صحابی ہے غریب صحابی دے گھر پیسے لین واسطے ٹر گیا ہے.
ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، غریب صحابی پہچان لیا ہے تے گھر دے پچھلے کمرے اندر جا کے چھپ گیا ہے. یہ صحابی دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، یہ پھر بے داخل واپس ٹر گیا. دوسری دفعہ آ گیا، پھر انہیں پہچان لیا تے پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا. تیسری چوتھی دفعہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تے پہچان لیا، یہ پھر پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا. اودا ہی پتر باہر گلی چ پیا کھیلدا بچیاں دے نال. جدوں نے ویکھیا نا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے اگے ود کے آندا چاچو جدوں بھی دروازہ کھٹکھٹانا ہے ابو تینوں پچھان کے تے پچھلے کمرے جا کے لک جاندے نے، گھر والے ساڈے جڑے نے تیرے آواز پہچان کے لک جاندے نے. صحابی نے اچھی آواز ماری تے کہن لگے باہر آ جا، مینوں تیرے گھر دے بچے نے دس لیا، تو جان کے باہر نہیں نکلدا. باہر نکل گیا، مینوں تیرا پتہ لگ گیا ہے. این صحابی باہر آئے نے، این نظراں تھلے سٹیاں نے تے کہن لگا پیسے کیوں نہیں دیندا؟ صحابی آندا ویر بڑی کوشش کیتی ہے کتے دیہڑی مل جائے، مزدوری مل جائے، کوئی تیرا معاملہ ہو جائے، کتے مینوں کچھ نہیں نظر آیا. اندر جا کے میں ڈردا مارا چھپ جانا سا، باہر نکلاں گا تیرے نال کوئی وعدہ کراں گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، تینوں زبان دیاں گا تے کتے جھوٹا پہ جاواں گا. تے نبی پاک نے جھوٹ بھی منع کر دیتا ہے تے اچھی بولو وعدہ خلافی بھی منع. جس صحابی نے پیسے لینے نے کہنے لگا یار میں تینوں اتنا دکھ دیتا ہے، اتنا میں تینوں پریشان کیتا ہے، اتنا تو شرمندہ ہوتا رہا، پیچھے جا کے چھپ جاتا رہا، اج تو بعد تینوں قرضہ معاف کرنا ہویا تو مینوں دے دیں. جاؤ معاہدہ لے کے آ جتنے قرضے کا معاہدہ لکھا ہے. وہ تحریر آ گئی، اے تحریر کو پھاڑیا تے مٹا دیتا ہے. آندے نے اج تو بعد تیرے کو میں قرضہ لے نہیں آواں گا. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا من انصر موسرا، جڑا کسی تاغدس نو مہلت دے گا یا قرضہ معاف کرے گا، اللہ قیامت والے دن وہ دے گناہ معاف کر کے وہ اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کوئی جھگڑے والی گل نہیں، کوئی لڑائی والی گل نہیں. یا کہ نبی پاک نے جو پیار کرنے ہیں وہ جو کری ہے جو نبی پاک نے صحابہ نے پیار کیتا ہے. اور دیکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ، نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جان لگے نے. سرکار پاک علیہ السلام دے آخری دن میریاں بھی آخری گلاں توجہ نہ سننا. آپ دے کبھی ہوش آندا ہے، کبھی آپ بھی ہوش ہو جاندے نے. ہوش آندا ہے تو نبی پاک فرماندے نے صحابہ اللہ دا واسطہ مسلمانوں انہاں گلاں تے غور کریو کلے بیٹھ کے. آپ نے فرمایا صحابہ میری قبر نو پکا نہ بنایا جے، کسی دی قبر نو پکا نہ بنایا جے، کسی دی قبر تے سجدہ نہ کریا جے، کسی دی قبر تے چڑھاوا نہ چاڑیا جے، کسی دی قبر تے مجاور بن کے نہ پیا جے. اللہ دا واسطہ صحابہ میں نبی تانوں ترلا دے کے کہن لگا کسی دی قبر تے دیوا نہ باڑیا جے، کسی دی قبر نو پکا نہ بنایا جے، قبراں نو فیکٹریاں تے ملاں دی آمدن دا ذریعہ نہ بنایا جے. واہ صحابہ میں تواڈے تو قربان جاواں، ایک ایک کھجور چوس کے انہوں نے گزارا کر لیا ہے، پر اللہ دی قسم انہوں نے قبر دی کمائی نہیں جے کھاتی. تیرا نبی پاک نال کی پیار ہے، تو دے نبی پاک دی آخری وصیتاں تے بھی عمل نہیں کردا. ہر ڈھیری تے سجدہ کرنا ہے، ہر ڈھیری تے نظر و نیاز لے کے جانا ہے. نبی پاک دے صحابہ نے عمل کر کے، بلکہ میں تمہیں واقعہ سنانا جے تہاڈی توجہ رہی. جناب محمد سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دور دے اندر انہاں نے ایک علاقہ فتح کیتا ہے. اے مصنف ابن ابی شیبہ جی صحیح سندنا واقعہ ہے، علاقہ فتح کیتا نا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حضرت عمر کو خط لکھیا، عمر جی اسی ایک قبر میں کی ہے، بڑی لمبی چوڑی قبر ہے تے قبر وچوں خالی ہے، کفن بھی تازہ ہے تے میت بھی تازی ہے. ایسا لگتا ہے کہ تازہ تازہ کسی نے دفن کیتا ہے. لیکن حضرت عمر جی تے بڑی پرانی قبر ہے. دسو قبر دا کی کرنا ہے، دسو میت دا کی کرنا ہے. او اے گلاں مارکیٹاں وچ کریا کرو، اے گلاں دکاناں وچ بیٹھ کے کریا کرو، شاید اللہ کسی بندے نوں سمجھ دے دے، ایک در تے سر چکان والا بن جائے. حضرت عمر نے جوابی لیٹر لکھیا، اے جڑی تانوں قبر ملی ہے کسی عام بندے دی قبر نہیں، نبی من الانبیاء، اے پہلے نبیاں چوں کسی نبی دی قبر ہے. اس طرح کرو میت اتھوں کڈو تے نامعلوم جگہ صحرا تے جا کے دفن کر دیو تاکہ انہاں دی قبر دا کسے نوں پتہ نہ چلے. حضرت انس فرماندے نے
اسی اس میت نو کڈیا ہے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیتا ہے تے انہاں دی قبر دا کسے نو پتہ نہیں لگن دیتا تاکہ اس قبر تے کوئی دربار نہ بن جائے تاکہ اس قبر تے کوئی مزار نہ بن جائے تاکہ اس قبر تے کوئی چڑھاوا نہ لے کے آئے ساری زندگی نبی پاک دے صحابہ نے اچھی بولو قبراں نو پکا بنایا نہیں پھر بولو قبراں دے دیے جلائے تاں کہ میں دعوت دے رہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لوکی پوج دے پیسن قبرانو آؤ جے نبی پاک نال پیار کر دے پھر ایک درد سوالی بن جاؤ لوکی پوج دے پیسن قبرانو کچھ شجرانو کچھ حجرانو اینا در در دیاں پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے جدے حسن نو رب بھی بیان کرے جدے حسن نو رب بھی بیان کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ میں اس ٹائم بہت تکلیف اندر وجہ پتہ کی ہے یار ہندو کٹھے ہو گئے سائی کٹھے ہو گئے سکھ کٹھے ہو گئے دیکھ لو آخری حربے بھی استعمال کرتے ہیں پہ اسی یار بتھا پا کے بیٹھے ہیں فرقہ وریت نو جفا مار کے بیٹھے ہیں کتنا موٹا اصول میں تہاڈے پنڈ وچ بیان کیتا ہے کیڑا پریا دا بندہ جڑا میری گل دی مخالفت کرے کہ مولوی تو گل غلط پیا کرنا تول کے نہیں پیا کردا میں نہ نبی پاک نہ پیار کرو اس طرح جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے نبی پاک نہ محبت کرو جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتی ہے اللہ دے بندیو صحابہ نے اس طرح قبراں نو پکیاں نہیں بنایا قبراں تے سجدے نہیں کیتے نبی پاک تے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے آرام قربان کر دیتا ہے جوانی قربان کر دیتی ہے جتھے نبی پاک دی حدیث آئی سب کچھ پیغمبر تے لٹا دیتا ہے آئیے میں تانوں سیدنا ابو بکر دا ایک واقعہ سنانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر مسجد نبی نے جمعہ پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد نبی دے جمعہ نصیب کرے آمین بلکہ دلوں کے دعا کرو تقریباً مہینہ پہلے ماشاءاللہ میں عمرے تو واپس آیا یقین منو کرونا دی وجہ تو ہن دیکھو کتھے تقریباً میں بندے تقریباً سارے گنے سن بیت اللہ چ مجھے اچھی طرح یاد ہے یا کوئی 1100 بندہ ہونا یا 1000 ہونا جڑا ایک ٹائم عمرہ کر رہا سی دل میرا خوش بھی سی تے اداس بھی سی کیوں یار کتھے 1100 تے کتھے 11 لاکھ دلوں کے دعا کرو بیان تسی سننا نہیں میں تو صرف دعا تو پہلے تانوں چند گلاں سنانیاں سن او بھی میں سنانیاں نے دلوں کے دعا کرو یا اللہ کرونا شرونا کتھوں آیا نا انہوں اتھی دفن کر دے تے اللہ بیت اللہ میں رونقاں بحال کر دے سارے بول اللہ مسجد نبی دے رونقاں بحال کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی جو خطبہ پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد نبی دے جمعے نصیب فرمائے جمعہ پڑھا دیا حضرت ابو بکر نے آکھیا کہ مدینے دے صدقے دے کچھ اونٹ آئے نے تے اسی انشاءاللہ ونڈنے نے غریباں اندر اونی دیر تک کوئی اونٹ لین نہ آوے جنی دیر تک اسی نہ بولیے جنی دیر تک اسی اعلان نہ کریے گل سنیو ایک غریب سے ابھی جمعہ پیا پڑھتا ہے سلام پھیریا تے دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا جا کے گھر دی رواندا کرما لیے لگتا ہے اللہ پاک نے ساڑی سن لی ہے اونٹ مدینے چاہے نے اونٹ سانوں بھی ملے گا ساڑیاں بھی غربتاں دور ہو جان گیاں سواری مل جائے گی پانی واسطے ساز و سامان واسطے آسانی ہو جائے گی لگتا ہے اللہ پاک نے ساڈے تے رحمتاں کر دتیاں نے تے نال حضرت ابو بکر نے فرمایا اسی اونی دیر تک کوئی نہ آوے جنی دیر تک اسی نہ بولیے کرما والی بیوی کہنے لگی اللہ والے ہو میں اللہ نہ ڈیک دے رہا مہار پھڑو تے جا کے اتنے اونٹاں دے باڑے چ اونٹ لے آؤ کتے اسی پیچھے نہ رہ جائیے ایک دعا کرا
اللہ بے روزگاراں نوں روزگار دے آمین سارے نہیں بول دے یا اللہ بے روزگاراں نوں روزگار دے آمین اللہ قبولیت دی گھڑی ہے تیرے بندے 4-5 گھنٹے تو تیرے گھر چ بیٹھے نے اللہ جی تنخواہ تھوڑی ہے اللہ برکتاں بہتیاں دے آمین پھر دعا کرو اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے آمین اج رسی لئی تے اٹھاں دے باڑے چ ٹر گیا حضرت ابوبکر بھی کھڑے نے سیدنا عمر بھی کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت ابوبکر نے انہوں کو رسی پھڑی ادھر بیٹھے تے پھڑ کے کمر تے دے ماری آکھیا جی اسی نو آکھیا سی کہ نہ بولاں گے اعلان کراں گے تینوں نہیں چھیتی کا دی استاد سن امیر المومنین سن سمجھان واسطے مار سکدے سن کمر تے چھڑی مار رسی ماری ہے مہار ماری ہے او غریب بندہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نبی پاک کی سیرت منی ہے گھبرا گیا تے پریشان ہو گیا کہنے لگے جنوں میں رسی ماری ہے انہوں میرے کو لے کے آؤ وہ بندہ انہاں دی خدمت حاضر ہو گیا ہے تے حضرت نے فرمایا لے رسی پھڑ لے انہیں رسی پھڑ لئی تے رسی پھڑ کے کہنے لگے اینوں اونجی میری کمر تے مار جس طرح میں تیری کمر تے ماری ہے عربی دا جڑا جملہ بولیا ہے اللہ جاندا مینوں تہاڈی تھکاوٹ دا ڈر نہ ہوئے فجر دی نماز دا ڈر نہ ہوئے میں چوم چوم کے جملہ پڑھدا رہاں حضرت نے رسی پھڑائی ہے تے نال آندے نے اے میری کمر تے اونجی مار لے فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ جن میں تیری کمر تے ماری ہے اونجی رسی مار کے میرے کو بدلہ لے لے کل قیامت والے دن میں اللہ دی عدالت اندر تینوں بدلہ نہیں دے سکتا بھراوا جی تیرا قد اچا ہے نا گل سن چھوٹے قد والے دے معاملے چ اللہ کو ڈری جی تیرے کول پیسہ ہے تے ماڑے دے معاملے چ اللہ کو ڈری جی تیرے کول عہدہ ہے تے یار کسی نوں ایویں ستائی نہ اللہ نے مینوں علم اس لیے نہیں یار دتا مینوں اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دتا مینوں اللہ نے گڈی اس لیے نہیں دتی کہ میں جنوں چاہواں جتھے جاواں طلب کراں ذلیل کراں غریباں دا جینا حرام کراں مینوں رب کو ڈرنا چاہیے جے میریاں راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں جے میریاں راتاں ہسپتالاں چ نہیں گزردیاں حضرت فرمان لگے اونجی میں نو مار رسی جی میں تیرے ماری کون سیدنا عمر کھڑے نے حضرت عمر آدھے نے ابوبکر اے کہو جیاں گلاں پہ کر دے عام بندہ اٹھ کے تہاڈے کو بدلہ لوے گا وقت دے خلیفہ کولو حضرت ابوبکر فرمانے عمر چپ کر کل قیامت والے دن ابوبکر دا بدلہ ابوبکر نہیں دینا ہے ابوبکر دا بدلہ عمر نے نہیں دینا حضرت نے اونٹ بھی دیتا ہے 5 دینار بھی دیتے نے سند دا حوالے دا واقعہ دا میں ذمہ دار ایک خوبصورت چادر بھی دیتی ہے اونی دیر تک انہوں جان نہیں دیتا جنی دیر تک وہ چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ گئی تائیں تے میں کہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کریا کرو غصہ انسان نو آ جاندا ہے کزنا دے کولوں بھراواں دے کولوں چاچیاں تایاں دے جڑے بھرا کزن ہون یا رحم دے جڑے رشتے ہون یار اے نہیں توڑی دے ویکھو نبی پاک دے صحابی حضرت ابوبکر دی گل آئی ہے نا تانوں پتہ ہے کہ گل تو حضرت ابوبکر صدیق نو بڑا غصہ چڑھیا خالہ زاد بھرا ہے حضرت مصطفی انہاں دا خرچہ بند کر دیتا آکھیا واللہ لا انفق علی مصطفی شیئا ابدا بخاری پہ پڑھ کے سنانا اللہ دی قسم چوک کے کہنے لگے مصطفی جو تو کام کیتا ہے جو تو چن چاڑیا ہے اج تو بعد اللہ دی قسم میں تیرے تے کدی بھی خرچ نہیں کراں گا تے آنا بھی خرچ نہیں کراں گا چند دن گزرے پتہ لگا اور دلاں چ گڈا مارن والے ہو پتہ لگا اللہ معافی والے نو پسند کردا ہے اللہ صلہ رحمی والے نو پسند کردا ہے قسم دا کفارہ بھی دیتا ہے تے حضرت مصطفی دا خرچہ بھی لایا ہے تے ان کی قسم جو کہ آندے نے اللہ دی قسم ہے اج تو بعد ابوبکر مصطفی دا خرچہ کبھی بند ہی نہیں کرے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پتہ نہیں میں گل کرنی کتے بھول نہ جاواں میں کتاب بھی پتہ کی پڑھیا ہن دعا کریے ماشاءاللہ بڑیاں گلاں ہوئیاں نے بھائی جان دنیا تے جس بندے دا دل جنہ کاڑا ہوئے گا نا وہ دی قبر بھی اونی کاڑی ہوئے گا
یار جھگڑے کتنے نہیں ہوتے، یار وعدے کاٹھے کتنے نہیں ہوتے، چھاڑی یار چودھری بلا جا، استاد چھڑ دے، حضرت صاحب چھڑ دیو، دل صاف کر لو۔ اسی اگے اقتدار اندر تھوڑے ہیں بھائی جان، جہاں دل جنہ روشن ہوئے گا وہی قبر انی روشن ہوئے گی۔ سیدنا ابو بکر نے پہلے قسم اٹھائی میں تیرے تے کبھی انا بھی خرچ نہیں کراں گا۔ پھر جو نبی پاک دی سیرت کا پتہ لگا، قرآن دی آیت کا پتہ لگا، قسم کا کفارہ بھی دیتا ہے، تو پھر قسم اٹھا کے آکھیا آج تو بعد کدی میں خرچہ تیرا بند فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک ساتھی نے اسپیشل ٹیلیفون کر کے کہ شیخ صاحب کوئی سونا جا وظیفہ بھی بیان کریو، بے اولاد دوستاں لئی تنگ دستاں لئی، آخر تے ایک وظیفہ بھی سن لو، لیکن یہ وظیفہ میرے موضوع دے نال متعلق رکھدا ہے۔ اے وظیفہ جدوں نبی پاک نے بیان کیتا نا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جتنا میں وظیفہ سنیا ہے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا میں وظیفہ پڑھنا کدی چھڈیا ہی نہیں۔ وظیفے دے کلمے سن لو، این مسجد نبی ہے کہ نبی پاک نمازاں پڑھا رہے ہیں، پہلے جمعے دی گل سی نا، دعا کیتی ہے، ہن بھی دعا کرو اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب کرے، پھر بولو اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب کرے۔ رات نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاندیاں ایک صحابی نے آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ میں دعا کر لگا، وظیفہ پہلے سن لو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ صحابی نے اونچی آواز میں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا ہے، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، او یا تواڈے چوں اے کلمہ کنے پڑھیا ہے؟ کیڑا کلمہ؟ اللہ اکبر پڑھو پڑھو سبحان اللہ انجی چپ رہا ہے، میں انشاءاللہ فجر تک پڑھاندے ہی رہاں۔ سارے پڑھو گے انشاءاللہ، دعا کریے میرے کو پہلے ایک بار چھوڑ لو، 3 سیٹ میں تانوں کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ جڑا اندر شیخ صاحب میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتا، اوزے دریا بند کر دو، ان کو چھوٹی جی پڑھائی دے دو، اللہ میں تیرا رحمتاں دے دروازے کھول دے تے رب راضی ہو جائے۔ اور قرآن دے 30 سپاریاں دا خلاصہ ہی ہے وظیفہ، اینو سیکنڈ چلاندا پڑھیا کر، مڑ سیکنڈ چلاندا پڑھیا کر، بستر تے لیٹیا نیند نہ آوے تے پڑھدا ہی سویا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ پیغمبر نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، اے تواڈے چوں وظیفہ کنے پڑھیا ہے، ذکر کنے پڑھیا ہے؟ صحابی نے پڑھیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے علم اندر نہیں۔ جے تسی جان دے ہو نا پھر تہاڈے کو میں گل سمجھانی ہے، نبی پاک بھی مسجد نبی چ نے تے سارے بولیو جے صحابی نے وظیفہ پڑھیا وہ بھی مسجد نبی، پھر بولو تے کنے پڑھیا نبی علیہ السلام کو پتہ لگا نہیں، تے پھر اچھی بولو عالم الغیب کون ہے؟ سارے نہ بولو عالم الغیب کون ہے؟ یہ صحابی نے صاف لیا ہے، آمین اللہ دے نبی نوں چھڑکیا دینا، اے کلمہ میری زبان چوں نکلیا ہے تے اللہ دے پیار اندر نکلیا ہے۔ میں آکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ دے نبی میں آکھیا ہے، نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے، ترجمہ پتہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ ہمیشہ تو بڑا ہے، ہمیشہ بھی بڑا ہے تے سب تو بڑا ہے، والحمدللہ کثیرہ۔ اے ترجمہ سمجھ آ گیا تے پروگرام دا مول موڑنا ہے انشاءاللہ۔ والحمدللہ کثیرہ دا معنی ہے اللہ میں تو جیسا حال چ رکھیا ہے، میں تیرے گلے شکوے نہیں کردا، اللہ میں تیری تعریف کرنا وا تے تعریف تھوڑی نہیں کردا، میں تیری حمد کثیر کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بکرت۔ تینوں اللہ پوت نہ دے 5 سال، تینوں صحت نہ دے، کدی کسی در تے جھکنا ہے، کدی کسی نہ گلا کرنا ہے، کدی کسی نہ رب دا شکوا کرنا ہے، اور رب دے شکوے نہ کر۔ سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ آپ نے فرمایا جدوں دعا جملہ پڑھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، عجبت لہا، تیرے منہ چوں اے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے۔
آپ نے فرمایا مجھے بڑا چاہ چڑھے گا جدو میں پڑھیا ہے. ہوں سارے مل کے پڑھو کی پڑھے. پتہ نہیں پنجابی کی مثال ہے کہ بھڑے رونا چوکی چڑھی. ایک باری پڑھو تو کم مکاؤ ان شاء اللہ. پھر پڑھو کی پڑھیا.